صلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، میری انتہائی قابل احترام مائیں اور بہنوں اور عزیز بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے آپ اپنے گھر کے کام چلاتی ہیں اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا اجر آپ کو ملتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھر کا کام کاج کرنا، گھر کی صفائی کرنا، جھاڑو دینا، بچوں کے میاں کے کپڑے دھونا، یہ جو بھی کام کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، یہ ان کا وقت جو ہے عبادت کے اندر گزر رہا ہے۔ یہ ان کی عبادات لکھی جا رہی ہیں، کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ تو اللہ پاک آپ کی ان کوششوں کو برابر فرمائے اور نیکی کی طرف راغب فرمائے۔ مختصر سے وقت کے لیے چند گزارشات کرتا ہوں، اللہ پاک حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب جو ہیں اپنے اندر آخرت کی فکر کریں، اور آخرت کی فکر کیا ہے کہ ہم نے ایک دن جان دینی ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے، اور قبر کے اندر کے جو سوالات ہیں ان سوالات کی تیاری ہم نے یہاں سے کر کے جانی ہے، اور وہ ہے اللہ و رسول کے حکموں کو ماننا، اللہ و رسول کے طریقوں پر چلنا۔ اور اللہ کے حکموں کو ماننا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دن رات میں 5 وقت کی نماز مقرر فرمائی ہے، اور سال کے اندر 1 ماہ کے روزے فرمائے ہیں، اور اسی طریقے سے جب صاحب نصاب ہوگی، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اگر کسی عورت کے پاس ہے تو وہ نصاب کی مالک ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گی، اور اللہ نے مزید وسعت دی، مال زیادہ ہے تو حج فرض ہو گیا تو حج کرے گی۔ قربانی واجب ہے تو قربانی واجب کرے گی۔ یہ اللہ کے حکموں کو ماننا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ اور گھریلو خواتین جو گھر کا کام کاج کرتی ہیں، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا، ان کے ہر اس کام کے اوپر مثلا آٹا گوندھ رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، ہنڈیا پکا رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، تو ان کے یہ تمام کے تمام کام جو ہیں یہ ان کی عبادت کے اندر لکھے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس کام کو اور وسعت دے دیں، اپنے رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیں، اور اس کے لیے آپ کو کچھ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذرا سی توجہ چاہیے۔ کوئی بھی کام ہو، ذرا سی توجہ دے دی جائے تو وہ کام جو ہے خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ اس توجہ دینے سے کیا پیدا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوگا۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور دنیا کے اندر آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادات کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ چند باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر شرعی پردے کا فقدان ہے۔ فقدان سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شرعی پردہ کیا ہے، بس یہی معلوم ہے کہ پردہ یہ ہے کہ اجنبی سے پردہ ہے، حالانکہ خالہ کا بیٹا ہو اس سے پردہ ہے، چچا کا بیٹا ہے اس سے پردہ ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے اس سے پردہ ہے، جتنے بھی زاد ہیں خالہ زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، ماموں زاد، ان سب سے پردہ ہے۔ ایک قاعدہ کلیہ بتا دیتا ہوں کہ جس شخص کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہو اس سے پردہ ہے،
جس شخص کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہو اس سے پردہ ہے. لیکن ہمارے اندر یہ فقدان یہ ہے کہ مثال کے طور پر چچا زاد، مامو زاد، پھپھی زاد، ماشاءاللہ مشترکہ فیملی سسٹم ہے تو گھروں کے اندر چلتا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہو اس سے پردہ کرنا فرض ہے، اس سے پردہ کرنا فرض ہے. تو امید ہے کہ ان باتوں کا بھی خیال رکھا جائے گا. اور اسی طریقے سے اپنی نماز پنجگانہ اس کی پابندی کا آپ اہتمام کریں، اور خاص طور پر جو خواتین کے مسائل ہیں پاکی پلیتی کے اور ناپاکی کے، ان کو کوئی ایسی پڑھی لکھی، میں ان سے بھی عزیزوں کو کہوں گا کہ وہ بندوبست کریں جو ان کو مسائل سیکھیں اور سکھائیں اور وہ پڑھیں. اور کیونکہ عبادات کا معاملہ مسائل کے اوپر ہے، علم کے اوپر ہے. پہلے بھی میں نے مسجد میں عرض کیا کہ سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. دوسرے نمبر پر علم ہے. علم سے جہالت دور ہوتی ہے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کیا چیز پاک ہے اور کیا چیز ناپاک ہے، کس وجہ سے پاک ہونا ہے اور کس وجہ سے پاک نہیں ہونا. اور اسی طریقے سے یہ علم حاصل ہو جائے گا. علم کے اندر آپ کو پتہ چلے گا فرض کیا ہے، فرض کی واجبات کتنی ہیں، فرائض کتنی ہیں، سنتیں کتنی ہیں. جب یہ طریقے اس کے مطابق آپ چلنا شروع ہو جائے گا تو ہماری عبادات تبھی قابل قبول ہوں گی. وگرنہ ہمیں علم نہ ہو کہ چیز فرض کیا تھی، فرض چھوٹ گیا، واجب کر لیا، واجب چھوٹ گیا، سنت کر لیا. اگر ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اہمیت اس چیز کو دی جاتی ہے. مثال کے طور پر وضو کے 4 فرض ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کے 4 فرضوں میں سے کوئی فرض تو نہیں چھوٹا. اگر کوئی ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو نامکمل ہے. اگر 4 مکمل کر لیے تو وضو ہوگا. سنت رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے کہ آپ کا عمل قبول ہو گیا، اس لیے کہ فرض مکمل ہو گئے. سنتیں چھوٹ گئی، جان بھول کے چھوڑتے تو گناہ ہوگا. بھولے سے اگر کوئی سنت رہ گئی ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو سیکھنا اور ان باتوں پر عمل کرنا میری اور میری بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی ذمہ داری ہے. اور دین کا سیکھنا اور سکھانا یہ جیسے طلب العلم فریضۃ من کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مرد و عورت کو دین کا بنیادی اور ضروری مسائل سیکھنا، باتیں سیکھنا فرض ہیں. اور ان باتوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرنا، پھر عمل کو معمول میں لانا ہماری سب ذمہ داری ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہی اپنی عبادات کے لیے ہے. اللہ جل جلالہ عما والہ. تو گزارش میری یہی ہے کہ لوگ تو مسئلے سیکھ لیتے ہیں مسجد کے اندر جا کر. جو وہاں مسئلہ سیکھتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے وہ گھر آ کر اپنی بیویوں کو بتائیں کہ مولوی صاحب نے آج یہ مسئلہ بتایا ہے. لیکن یہ ہمارا شوق اور ذوق نہیں رہا ہے اور اس طرف توجہ اور دھیان نہیں ہے. بعض دفعہ ہمیں ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں. میں شوکت میاں کو ایک لڑکی کے ہمارے ہاں داخل ہوئی BA کی مدرسہ میں، تو گھر والی نے اس کی اصلاح کے لیے کوشش کی. جن دنوں کے اندر نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں کے اندر وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی. تو گھر والی نے کہا بی بی تو یہ کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا اماں نے تو مجھے سکھایا ہی نہیں ہے. تو یہ دین کی باتیں سیکھنا اور خاص طور پر بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کرنا، اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا، یہ والدہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اگر والدہ ہی دین سے نابلد ہو اور دین کی سوجھ بوجھ نہ ہو تو وہ بچیوں کی تربیت کیسے کر سکے گی؟ اس لیے میں آپ سب کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ دین کی باتیں سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین. یا اللہ قریب جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یہاں میری جتنی مائیں اور بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اے اللہ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما.
ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے جتنے بھی مقاصد حسنہ ہیں، جائز خواہشات ہیں، مقاصد ہیں، اے اللہ اسے اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جو مائیں بہنیں کہنا چاہ رہی تھی دعاؤں کے لیے اور کہہ نہیں پائیں، اے اللہ تو ان کے حالات سے باخبر ہے، اے اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ گھروں کے اندر جوان بچے اور بچیاں موجود ہیں، اے اللہ ان سب کے مناسب بر ملا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔